السلام علیکم دوستو، رفیق اردو اکیڈمی کی جانب سے میں محمد رفیق خان 8ویں جماعت کے بہارستان اردو سے ایک نیا سبق لے کر حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے لل دد۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ کشمیر قدیم زمانے ہی سے ریشیوں، سنتوں اور صوفیوں کا مسکن رہا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا کشمیر ہے یہ پرانے زمانے ہی سے ریشی کا مطلب ہے عابد سادھو، سنتوں کا مطلب ہے پرہیزگار لوگ، صوفیوں کا مطلب ہے متقی لوگ، مسکن کا معنی ہے رہنے کی جگہ۔ یعنی کشمیر پرانے زمانے ہی سے عابدوں، پرہیزگاروں اور متقی لوگوں کا گھر رہا ہے، رہنے کی جگہ رہا ہے۔ انہی بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم خاتون بھی گزری ہیں جنہیں پیار اور عقیدت سے لوگ لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یعنی ان جیسے بزرگ ہستیوں میں ایک عظیم قسم کی عورت بھی گزری ہے، خاتون بھی گزری ہے، جن کو لوگ پیار اور عقیدت سے لل دید کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ لل دید کی زندگی کے حالات کے بارے میں اگرچہ وثوق کے ساتھ بہت کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا تو بہرحال یقینی ہے کہ وہ 14ویں صدی کے وسط میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں سیم پور میں پیدا ہوئیں۔ یعنی لل دید کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا کہا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے درمیان میں سری نگر سے 6 میل دور جنوب مشرق کی طرف واقع ایک گاؤں جس کا نام سیم پور ہے، وہاں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین نے اس وقت کے رواج کے مطابق چھوٹی عمر ہی میں ان کی شادی پامپور کے ایک پنڈت گھرانے میں کر دی۔ یعنی اس وقت جو رواج تھا، اس وقت کا رواج تھا کہ چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی، تو اس طرح اس کے والدین نے بھی اس کی شادی پامپور میں ایک پنڈت گھرانے میں اس کی شادی کر دی۔ سسرال میں ان کا نام پدماوتی رکھا گیا، تو سسرال والوں نے اس کا نام تبدیل کر کے پدماوتی رکھ دیا۔ سسرال میں ساس اور شوہر کے برے سلوک کی وجہ سے لل دید کی ازدواجی زندگی بہت ہی تلخ گزری۔ یعنی سسرال میں ساس اور شوہر جو اس کا تھا وہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ جو شادی شدہ زندگی تھی یہ بہت تلخ گزری، مشکل گزری، کڑوی گزری۔ اس ضمن میں کئی واقعات کشمیر کی لوک روایت کا حصہ بن چکے ہیں۔ یعنی اس بارے میں یہ جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور اس کا کیا ریئیکشن ہوتا تھا، اس بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار لل دید کے سسرال میں ایک بڑے پیمانے پر ایک دعوت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک بار لل دید کے سسرال والوں نے ایک بڑے پیمانے پر دعوت کی۔ دوسرے روز حسب معمول جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے خوب پیٹ بھر کر اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے۔ تو جب دوسرے روز حسب معمول یعنی معمول کے مطابق جب لل دید گھاٹ پر پانی بھرنے گئی تو سہیلیوں نے ہنستے ہنستے پوچھا کہ کل تم نے تو پیٹ بھر کر کھایا ہوگا، یعنی اچھے اچھے پکوان کھائے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر لل دید کے منہ سے بے ساختہ ایک شعر نکلا۔ یعنی اس پر لل دید کے منہ سے بے سوچے ایک شعر نکلا، خود بخود ایک شعر نکلا جو کشمیری زبان میں ایک ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یعنی اس کو ضرب المثل بنا دیا گیا ہے کشمیری زبان میں۔ اس شعر کے معنی ہیں: میڈھا پکے یا بکرا، لل کی قسمت میں تو وہی بٹا ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ میڈھا پکے یا بکرا پکے، لیکن لل دید کی قسمت میں وہی بٹا یعنی وہی پتھر ہے۔ لل دید کی ساس کھانا پروستے وقت اس کے برتن میں ایک بٹا رکھتی تھی تاکہ دیکھنے میں چاول کا برتن خوب بھرا ہوا لگے۔ یعنی جب لل دید کی ساس کھانا پروستی تھی کھانے کے لیے تو اس کے لل دید کے برتن میں ایک پتھر رکھ دیتی تھی، گول سا پتھر رکھ دیتی تھی تاکہ دیکھنے والے کو یہ لگے کہ اس کے سامنے زیادہ چاول ڈالے ہوئے ہیں، چاول زیادہ رکھے ہوئے ہیں۔ لل دید نہایت صابر تھیں،
وہ چاول کھا کر بٹا دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھیں تاکہ ان کی ساس کو دوسرا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت نہ اٹھانا پڑے۔ دیکھو کتنی صبر کی بات ہے کہ یہ لال دید کیا کرتی تھی کہ جب کھانا کھا لیتی تھی تو اس پتھر کو دھو کر ایک طرف رکھ دیتی تھی تاکہ اس کی ساس کو دوسرا اس طرح کا پتھر ڈھونڈنے کی زحمت تکلیف نہ اٹھانا پڑے۔ کسی طرح سے لال دید کا یہ شعر ان کے سسر کے کانوں میں بھی پہنچا تو انہوں نے اس کی تحقیق کی اور لال دید کا بیان صحیح ثابت ہوا۔ کسی نہ کسی طرح یہ شعر اس کے سسر کو یعنی اس کے شوہر کے والد کو کے کانوں تک پہنچا تو اس نے تحقیق کی اور لال دید کا یہ جو بیان تھا یہ صحیح ثابت ہوا۔ لال دید نہایت صبر سے سسرال والوں کی زیادتیاں برداشت کرتی رہیں، یعنی بڑے صبر سے ان کے یہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہی اور صبر کرتی رہی، لیکن آخر کار ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ یعنی ایک دن ایسا ہوا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یعنی صبر حد سے زیادہ ہو گیا، اور انہوں نے گھریلو زندگی کو خیر بات کہا اور ایک مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ یعنی اس نے اس صبر کو برداشت سے زیادہ جب پایا تو انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا اور مست قلندر کی طرح جگہ جگہ گھومنے لگی۔ ایک بار وہ نیم برہنہ حالت میں کہیں جا رہی تھی کہ کہیں سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہمدانی آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایک دن وہ اسی طرح نیم برہنہ یعنی آدھے کپڑے پہنے ہوئے جا رہی تھی تو کہیں دور سے حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہوئے اسے دکھائی دیے۔ لال دید کو اس حالت میں حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کا سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوئی، یعنی انہیں یہ اس بات سے شرم محسوس ہوئی کہ میں آدھے کپڑے پہنی ہوئی ہوں اور میں ان کا سامنا کر سکوں۔ وہ کہیں چھپ جانا چاہتی تھی، لیکن جب آس پاس میں چھپنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو ایک نانبائی کی دکان میں دہکتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ یعنی وہ چھپنا چاہتی تھی تو لیکن چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ایک روٹی بنانے والے یعنی نانبائی کی دکان میں دہکتے ہوئے جلتے ہوئے تنور میں کود پڑی۔ بیچارے نانبائی کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ نانبائی روٹی بنانے والا بیچارہ ڈر گیا، اس نے سوچا کہ دیکھتے ہوئے انگاروں میں یہ جل جائے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب تنور کا ڈھکن اٹھا لیا گیا تو یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ لال دید ایک خوبصورت لباس پہن کر تنور سے برآمد ہوئی۔ یعنی تھوڑی دیر کے بعد جب تنور کا ڈھکن کھولا گیا تو دیکھا کہ لال دید ایک خوبصورت لباس میں باہر نکلی اور یہ دیکھ کر سب لوگ حیران ہو گئے۔ بعد میں جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا ہے۔ یعنی جب لال دید سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے کیوں چھپنا چاہتی تھی تو انہوں نے جواب دیا کہ زندگی میں پہلی بار کسی مرد خدا کو دیکھا ہے، اور ان کے سامنے نیم برہنگی کی حالت میں چیتھڑے پہن کر جانے میں لاج آئی۔ یعنی اس طرح آدھے کپڑے پہنے ہوئے یا ٹوٹے پھوٹے کپڑے پہنے ہوئے اس طرح کے مرد خدا کے سامنے جانے سے مجھے شرم محسوس ہوئی۔ لال دید اس واقعے کے بعد کئی بار حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملی اور ان کے علاوہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملتی رہیں۔ یعنی اس واقعے کے بعد وہ ان دو بزرگ ہستیوں سے ملتی رہیں، حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ سے اور حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ سے۔ یہ دونوں بزرگ لال دید کے روحانی مرتبے سے متاثر تھے، یعنی یہ بڑے بزرگ بھی اس کی روحانی مرتبے سے متاثر تھے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ایک روایت ہے کہ حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ اسی اثنا میں لال دید کا گزر وہاں سے ہوا، یعنی اسی دوران لال دید کا وہاں سے گزر ہوا۔ حضرت شیخ کی والدہ ان سے ملی اور اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ یعنی حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ لال دید سے ملی اور ان سے اپنی پریشانی کے بارے میں کہا۔ لال دید نے بچے کو گود میں لیا اور ان سے کہا کہ اے ننھے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں لاج نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم۔ تو لال دید نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور ان سے کہا کہ اے ننھے،
اے چھوٹے بچے، دنیا میں آتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی تو اب دودھ پینے میں کیسی شرم؟ یہ کہہ کر لال دید نے ننھے شیخ کو اپنے سینے سے لگا کر انہیں اپنا دودھ پلایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اپنا دودھ پلایا، شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لال دید ایک فطری شاعرہ تھی، یعنی لال دید ایک طبی قدرتی شاعرہ تھی۔ وہ کشمیری زبان کی پہلی شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیریوں کے اجتماعی حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا۔ یعنی وہ ایسی شاعرہ، یعنی عورت شاعرہ ہیں جن کا کلام کشمیری لوگوں کو عام طور پر ہر ایک کے حافظے میں محفوظ رہ کر بعد میں تحریری صورت میں منتقل ہوا، یعنی کتابیں بعد میں بنی، پہلے لوگوں نے اپنے دلوں میں اس کو محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ یہ کلام جو واق کہلاتا ہے مرتب ہو کر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ لال دید کے کلام کو واق کہا جاتا ہے اور یہ کلام کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ان کے اس عارفانہ کلام کو تمام اہل کشمیر، خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، امیر ہوں یا غریب، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ، سبھی بہت پسند کرتے ہیں۔ یعنی اس عارفانہ کلام کو، جو لال دید کا کلام ہے، اس کو کشمیر کے رہنے والے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ ہوں، سبھی لوگ پسند کرتے ہیں۔ ان واقعوں میں اونچ نیچ اور ذات پات کے غیر فطری بندھنوں کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ یعنی یہ جو لال دید کے واقع ہیں، یہ جو لال دید کا کلام ہے، ان واقعوں میں اونچ نیچ، یعنی وہ بڑا، یہ چھوٹا، ذات پات، وہ اس ذات کا ہے، یہ اس ذات کا ہے، غیر فطری بندھن، یہ یعنی قدرت نے یہ بندھن نہیں بنائے، یہ انسانوں نے بنائے ہیں، ان کو توڑنے اور اعلیٰ انسانی اور اخلاقی قدروں کو اپنانے کی تلقین کی گئی ہے۔ 600 سال سے زیادہ مدت گزرنے کے باوجود بھی ان کے کلام کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ یعنی 600 سال بھی گزر چکے ہیں لال دید کے کلام کو، لیکن اس کی مقبولیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، وہ اسی طرح مقبول ہیں۔ ان 600 برسوں میں کشمیری زبان میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ زبان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اور ان 600 سال تو بڑا عرصہ ہے، اس میں تو کشمیری زبان میں بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں۔ بہت سے لفظ یا تو متروک ہو گئے ہیں یا ان کی صورت بدل گئی ہے، یعنی یا تو کچھ الفاظ جو بالکل ہی ترک کر دیے ہیں، چھوڑ دیے ہیں، یا ان میں ان کی صورت تبدیل ہو گئی ہے۔ بہت سارے نئے الفاظ زبان میں داخل ہوئے ہیں، یعنی جو پرانے الفاظ تھے وہ آج کل نہیں بولے جاتے، آج کل نئے الفاظ زبان میں داخل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ لال دید کے کلام میں پائے جانے والے بہت سے الفاظ اب عام کشمیری بولنے والے کی سمجھ میں نہیں آتے، یعنی جو پرانے 600 سال پرانے الفاظ کشمیری زبان میں بولے جاتے تھے، آج کل وہ نہیں بولے جاتے یا سمجھ میں نہیں آتے۔ لیکن پھر بھی لال دید کے بہت سارے شعر اور مصرے اب بھی کشمیری زبان میں محاوروں اور ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اگر سمجھ آئے یا نہ آئے تو بھی آج کل کشمیری زبان میں ان کے محاورے اور ضرب الامثال کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ لال دید اور ان کے کلام کی مقبولیت کا ایک بائن ثبوت ہے، یعنی یہ ایک صاف اور واضح ثبوت ہے کہ لال دید کا کلام کتنا معتبر کلام تھا۔ لال دید کو مسلمان لل عارفہ اور ہندو لل ایشوری کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی ہندو لوگ اس کو لل ایشوری اور مسلمان لوگ لل عارفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے خاصی لمبی عمر پا کر بیج بہاڑا کے مقام پر وفات پائی۔ کشمیر کے لوگ جب کسی خاتون کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے لال دید کے نام سے تشبیہ دیتے ہیں۔ یعنی کشمیر کے لوگ جب کسی عورت کی شرافت، پاک بازی، صبر و تحمل اور دینداری سے متاثر ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تو لال دید کی طرح ہے۔ یوں اس خاتون کی عظمت آج بھی لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ جو ساتھی نئے ہیں چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اچھے کمنٹس کریں، اور ہمیں بتائیں کہ ہماری کوشش آپ کو کیسی لگی۔ تو انشاءاللہ باقی کے اسباق بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ شکریہ۔